بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے کیونکہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور جب کتابیں پڑھنے بیٹھتے ہیں اگر کچھ طبیعت 19-20 بھی ہو تو وہ بالکل 25 ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ فٹ ہو جاتے ہیں ہم۔ چلیے، یہ تو میں نے ایسے ہی ازراہ مذاق کہا تھا۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل جہاں پر ہم کتاب قصص القرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پارٹ نمبر 32، اور ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 253 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے والی آڈیو میں ہم نے پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جناب خضر کی تلاش میں نکلے تھے، اور یہ تلاش ابھی جاری تھی، اور اب ہم نے جو لاسٹ ہیڈنگ پڑھی تھی وہ تھی عظیم استاد کی زیارت، اور وہاں پہ وہ قصہ شروع ہونے والا تھا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے بڑا شوق ہے سننے کا۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہیں تھوڑا سا پہلے کر دیتی ہوں کہ پڑھ لیتی ہوں جو ہم نے پہلا پڑھا تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ استاد کے جو اسراروں سے آگاہ ہے اور معاملے کے باطن پر نظر رکھتا ہے، اور وہ بڑے اطمینان اور ٹھنڈے دل سے اپنا کام جاری رکھتا ہے، اور اعتراض اور واویلا پر کان نہیں دھرتا، بلکہ مناسب موقع کے انتظار میں رہتا ہے تاکہ حقیقت امر بیان کرے، جبکہ شاگرد بےتاب رہتا ہے، لیکن جب اسرار اس پر کھل جاتے ہیں تو اسے پوری طرح سکون و قرار آ جاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اور یہ سکون اور قرار اب یہ آگے قصہ آنے والا ہے، وہ جو مجھے بہت شوق ہے کتاب سے پڑھنے کا، سنا تھا میں نے اپنی نانی دادی سے۔ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر پریشان ہوئے۔ انہیں خوف تھا کہ اس عالم بزرگ کا فیض ان سے منقطع نہ ہو، لہٰذا انہوں نے وعدہ کیا کہ تمام امور پر صبر کریں گے، اور کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 69 کے الفاظ تھے جو ابھی ہم نے پڑھے۔ لکھا ہے کہ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انتہائی ادب اور احترام اور خدا کی مرضی پر اپنے بھروسے کا اظہار کیا۔ آپ نے اس عالم سے یہ نہیں کہا کہ میں صابر ہوں، بلکہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، لیکن چونکہ ایسے واقعات پر صبر کرنا کہ جو ظاہراً ناپسندیدہ ہوں اور انسان جن کے اسرار سے آگاہ نہ ہو، تو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اس عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کرتے ہوئے پھر عہد لیا انورٹڈ کاما، اور کہا کہ اچھا، اگر تم میرے پیچھے پیچھے آنا چاہتے ہو تو دیکھو، خاموش رہنا اور کسی معاملے پر سوال نہ کرنا جب تک کہ مناسب موقع پر میں خود تم سے بیان نہ کر دوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 70 ہے۔ چلیں جی، مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، ہے نا۔ لکھا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ وعدہ کیا اور استاد کے ساتھ ہو لیے۔ اب اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے خدائی معلم اور یہ ناپسندیدہ کام، یہ ہے، اور یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام، اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے، موسیٰ علیہ السلام اس عالم ربانی کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک کشتی تک پہنچے اور اس میں سوار ہو گئے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 71 ہے۔ یہ اتنا مزیدار قصہ ہے۔ آئیے، لکھا ہے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب قرآن تثنیہ کی ضمیر استعمال کرنے لگا ہے۔ یہ اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس عالم بزرگوار کی طرف۔ یہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمسفر یوشع علیہ السلام کی ماموریت اس مقام پر ختم ہو گئی تھی اور وہ یہاں سے پلٹ گئے تھے، یا پھر یہ ہے کہ وہ موجود تو تھے لیکن اس معاملے سے ان کا تعلق نہیں تھا، لہٰذا انہیں یہاں نظر انداز کر دیا گیا ہے، لیکن پہلا احتمال زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ بہرحال وہ دونوں کشتی پر سوار ہو گئے تو اس عالم نے کشتی میں سوراخ کر دیا، انورٹڈ کاما یا کلوز ہو گیا۔ اب یہ بھی سورہ کہف کی آیت 71 ہی کا حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک طرف تو اللہ کے عظیم نبی بھی تھے نا، لہٰذا انہوں نے لوگوں کی جان و مال کا محافظ بھی انہیں ہونا چاہیے تھا، اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے تھا، اور دوسری طرف ان کا انسانی ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اس قسم کے غلط کام پر خاموشی اختیار کریں، لہٰذا حضرت خضر کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا تھا اسے ایک طرف رکھا اور اس کام پر اعتراض کر دیا اور کہا، انورٹڈ کاما، کیا آپ نے اہل کشتی کو غرق کرنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیا ہے؟ واقعاً آپ نے کس قدر برا کام انجام دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 71 ہی کا حصہ ہے۔ اتنا مزیدار واقعہ سامعین ہم پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے واقعاً یہ کام کتنا حیرت انگیز ہے
کہ کسی کشتی میں بہت سے مسافر سوار ہوں اور اس میں سوراخ کر دیا جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ اہل کشتی جلد ہی متوجہ ہو گئے اور انہوں نے اس سوراخ کو کسی چیز کے ذریعے سے پر کر دیا، لیکن اب وہ کشتی صحیح نہیں رہ گئی۔ اس وقت اس عالم نے بڑی متانت کے ساتھ موسیٰ پر نگاہ ڈالی اور کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے، اور یہ سورہ صف آیت نمبر 72 کا ترجمہ۔ اچھا جی، اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت اگرچہ فطری تھی، تاہم وہ پشیمان بھی ہوئے، انہیں اپنا معاہدہ یاد آ گیا، لہٰذا معذرت آمیز لہجے میں استاد سے کہا کہ انورٹڈ کاما میں کہ کہا اس بھول پر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اور اس کام پر مجھ پر سخت گیری نہ کیجیے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے انورٹڈ کاما میں، یہ سورہ صف آیت نمبر 73 کے تھے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 254 پہ۔ ہیڈنگ ہے، کیوں اس بچے کو قتل کر رہے ہو؟ بڑی مزیدار ہیڈنگ ہے، اور مجھے پورا واقعہ اب یاد آ گیا، چلیے لیکن پڑھوں گی آپ کے ساتھ۔ لکھا ہے ان کا دریائی سفر ختم ہو گیا، وہ کشتی سے اتر آئے۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے سفر جاری تھا، اثناء راہ میں انہیں ایک بچہ ملا، لیکن اس عالم نے کسی تمہید کے بغیر ہی اس بچے کو قتل کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ صف کی آیت نمبر 74 کا حصہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے پھر نہ رہا گیا، اور نہایت وحشتناک منظر تھا۔ بلا جواز اور بے وجہ ایک بے گناہ بچے کا قتل ایسی چیز نہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش رہ سکتے۔ آپ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ غم و اندوہ اور غصے کا یہ عالم تھا کہ آپ نے پھر اپنے معاہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے اب کی شدید تر اور واضح تر اعتراض کیا کہ یہ واقعہ بھی پہلے واقعے کی نسبت زیادہ وحشت ناک تھا۔ وہ کہنے لگے انورٹڈ کاما، کیا آپ نے ایک بے گناہ اور پاک انسان کو قتل کر دیا ہے جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا؟ واقعاً آپ نے کیسا برا کام انجام دیا ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 74 ہی چل رہی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس عالم بزرگوار نے پھر اپنے خاص اطمینان اور نرم لہجے میں وہی جملہ دہرایا، انورٹڈ کاما، کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 75 ہے۔ اس میں آگے ساتھ ساتھ حاشیے میں کچھ اور بھی لکھا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ لفظ غلام جو ان نورس کے معنی میں ہے، وہ حد بلوغ کو پہنچا ہوا ہو یا نہ پہنچا ہو۔ جس نوجوان کو اس عالم نے قتل کیا تھا وہ حد بلوغ کو پہنچا ہوا تھا یا نہیں، اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض نے نفساز زکیہ یعنی پاک اور بے گناہ انسان کی تعبیر کو اس بات کی دلیل بنایا ہے کہ وہ بالغ تھا، کیونکہ قصاص صرف بالغ سے لیا جا سکتا ہے۔ البتہ آیت کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس سلسلے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ چلیے جی، یہ تو ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب آگئے ہم پیج پہ واپس، یعنی پیج 254 پہ ہم پڑھ رہے تھے۔ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عہد یاد آ گیا، اور انہیں بہت احساس شرمندگی ہو رہا تھا، کیونکہ 2 مرتبہ وہ یہ پیمان ان کا ٹوٹ چکا تھا۔ چاہے بھول کر ہی ایسا ہوا ہو، لیکن انہیں خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ استاد کی بات صحیح ہو، کہ انہوں نے تو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ ابتدا میں ان کے کام موسیٰ علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عذر خواہی کے لیے لہجے میں کہا کہ اس دفعہ بھی مجھ سے صرف نظر کیجیے اور میری بھول چوک کو نظر انداز کر دیجیے۔ اور اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اگر اس کے بعد میں آپ کے کاموں کے بارے میں وضاحت تقاضا کروں اور آپ پر اعتراض کروں تو پھر بے شک مجھے ساتھ نہ رکھیں، اور اس صورت میں آپ میری استادی سے معذور ہوں گے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 76 ہے۔ لکھا ہے یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انصاف پسندی، بلند نظری اور اعلیٰ ظرفی کی حکایت کرتا ہے اور نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ایک حقیقت کے سامنے سر جھکا دینے والے تھے، اگرچہ وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں 3 بار کی آزمائش سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ان دونوں کی ماموریت الگ الگ ہے اور اس کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 255 پہ، اور یہاں پر پھر ہیڈنگ ہے، کیونکہ سلسلہ چل رہا ہے تو وہ اس کو الگ الگ ہیڈنگ میں انہوں نے بانٹا ہوا ہے۔ لکھا ہے اپنے کام کی مزدوری لے لو، یا بس صرف یہ مزیدار سی ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے اس گفتگو اور نئے معاہدے کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے استاد کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ایک بستی میں پہنچے۔ انہوں نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا، لیکن بستی والوں نے انہیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو کہ سورہ کہف
کہف کی آیت نمبر 77 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو کوئی ایسے افراد نہ تھے کہ اس بستی کے لوگوں پر بوجھ بننا چاہتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا زاد و توشہ راستے میں کہیں دے بیٹھے تھے یا پھر ختم ہو گیا تھا، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ بستی والوں کے مہمان ہو جائیں۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ احتمال، اب یہ جو ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے اس کے بارے میں یا شاید تفصیلات ہوں گی، جانتے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ احتمال بھی ہے کہ اس عالم نے جان بوجھ کر لوگوں سے ایسا کہا ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور درس دیا جائے گا۔ اچھا جی، یہ اس نقطے کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ قریت یعنی کہ قرآن کی زبان میں ایک عام مفہوم رکھتا ہے، ہر قسم کے شہر اور آبادی کے معنی میں آیا ہے، لیکن یہاں خصوصیت سے شہر مراد ہے کیونکہ چند آیات کے بعد اس کے لیے لفظ المدینہ یعنی شہر آیا ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں تھا جو پڑھ لیا، تو اب یہاں دوبارہ ہم آ گئے، اس پیج کے اوپر لکھا ہے بہرحال مفسرین میں اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ شہر کون سا تھا اور کہاں واقع تھا۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ یہ شہر انطاکیہ، الف نون تو الف کاف یہ ہے، انطاکیہ تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں ایلیا شہر مراد ہے کہ جو آج کل ایلات الف یہ لام الف تے نام سے مشہور بندرگاہ ہے اور بحر احمر کے کنارے خلیج عقبہ کے نزدیک واقع ہے۔ بعض دوسروں کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے ناصرہ بھی انورٹڈ کاما میں ناصرہ شہر مراد ہے کہ جو فلسطین کے شمال میں واقع ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ مرحوم طبرسی نے اس مقام پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو آخری احتمال کی تائید کرتی ہے۔ مجمع البحرین کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ اس سے مراد خلیج عقبہ اور خلیج سوئز کا سنگم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ شہر ناصرہ اور بندرگاہ ایلیا اس جگہ سے انطاکیہ کی نسبت زیادہ قریب ہیں۔ بہر صورت جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے استاد کے ساتھ اس شہر میں پیش آیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے رہنے والے بہت بخیل اور کم ظرف ہوتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شہر والوں کے بارے میں ایک حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما میں کہ وہ کمینے اور کم ظرف لوگ تھے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، لکھا ہے قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اس کے باوجود انہوں نے اس شہر میں ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی تو اس عالم نے اس کی مرمت شروع کر دی اور اسے کھڑا کر دیا۔ اب یہ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے، اور اس کے بارے میں کہ یہ کس قرآن میں کیا ہے تو یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 77 ہے۔ لکھا ہے کہ اور اس کو ویرانی سے بچا لیا، یعنی وہ جو دیوار گر رہی تھی اسے بچا لیا۔ پھر لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے تھے، انہیں بھوک بھی ستا رہی تھی، کوفت الگ تھی اور محسوس کر رہے تھے کہ اس آبادی کے ناسمجھ لوگوں نے ان کی اور ان کے استاد کی ہتک کی ہے، اور دوسری طرف وہ دیکھ رہے تھے کہ اس بے احترامی کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام اس گرتی ہوئی دیوار کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، جیسے ان کے سلوک کی مزدوری دے رہے ہوں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کم از کم استاد یہ کام اجرت لے کر ہی کرتے تاکہ کھانا تو فراہم ہو جاتا، لہٰذا وہ اپنے معاہدے کو پھر بھول گئے اور انہوں نے پھر اعتراض کیا، لیکن اب لہجہ پہلے سے نسبت ملائم اور نرم تھا۔ کہنے لگے کہ اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ اس کام کی کچھ اجرت ہی لے لیتے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 77 کا حصہ تھا۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے آگے کہ ہم آگے پیج 256 پہ لکھا ہے در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ یہ عدل تو نہیں کہ انسان ان لوگوں سے ایثار کا سلوک کرے کہ جو اس قدر فرومایہ اور کم ظرف ہوں۔ دوسرے لفظوں میں نیکی اچھی چیز ہے مگر جب محل پر ہو، موقع محل پر ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ برائی کے جواب میں نیکی کرنا مردان خدا کا طریقہ ہے، لیکن وہاں کہ جہاں بروں کے لیے برائی کی تشویش کا باعث نہ ہو۔ اب اگلی ہیڈنگ پہ آ گئے ہم، فراق دوست، زندگی کے سخت ترین ایام۔ آئیے چلتے ہیں اس کے یہ واقعہ آگے کہاں تک پہنچا۔ یہ ہیڈنگ تھی فراق دوست، زندگی کے سخت ترین ایام۔ لکھا ہے اس موقع پر اس عالم بزرگوار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آخری بات کہی، کیونکہ گزشتہ تمام واقعات کی بنا پر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے کاموں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا انورٹڈ کاما لو اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، جلدی میں تمہیں ان امور کے اسرار سے آگاہ کروں گا کہ جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 78 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ گزشتہ واقعے میں یہی بات وہ خود
تجویز کر چکے تھے، یعنی جو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ حقیقت ثابت ہو چکی تھی کہ ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی جدائی کی خبر موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگی۔ ایسے استاد سے جدائی کہ جس کا سینہ مخزن اسرار ہو، اور جس کی ہمراہی باعث برکت ہو، اور جس کی ہر بات ایک درس ہو، جس کا طرز عمل الہام بخش ہو، جس کی پیشانی سے نور خدا ذوفشاں ہو، اور جس کا دل علم الہی کا گنجینہ ہو، ایسے رہبر سے جدائی باعث رنج و غم تھی۔ لیکن یہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو بہرحال قبول کرنا ہی تھی۔ اب آگے لکھا ہے کہ مشہور مفسر ابو الفتوح رازی کہتے ہیں کہ ایک روایت منقول ہے، لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی مشکل کون سی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بہت سختیاں جھیلی ہیں، فرعون کے دور کی سختیاں اور پھر بنی اسرائیل کے دور کی مشکلات کی طرف اشارہ ہے، لیکن کسی مشکل اور رنج نے میرے دل کو اتنا نون جیم واورے نہیں کیا جتنا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے جدائی کی خبر نے۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے جس کا ہمیں بہت شدت سے انتظار ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ ہیڈنگ کیا ہے کہ ان واقعات کا راز۔ آئیے راز جانتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جدا ہونا طے پا گیا تو ضروری تھا کہ یہ الہی استاد اپنے ان کاموں کے اسرار ظاہر کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں گوارا نہیں کر پائے تھے۔ در حقیقت ان سے ہمراہی کا فائدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی تھا کہ وہ ان 3 عجیب واقعات کا راز سمجھ لیں، اور یہی راز بہت سے سائل کی تفہیم کے لیے کلید بن سکتا ہے، اور مختلف سوالوں کا جواب اس میں پنہاں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والے واقعے سے بات شروع کی اور کہنے لگے انورٹڈ کاما میں کہ ہاں، تو وہ کشتی والی بات یہ تھی کہ وہ چند غریب و مسکین افراد کی ملکیت تھی، اور اس سے دریا میں کام کرتے تھے، اور میں نے سوچا کہ اس میں کوئی نقص ڈال دوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ ایک ظالم بادشاہ ان کے پیچھے ہے، اور وہ ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی ہتھیا لیتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ، اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 79 ہم نے پڑھی، اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 257 پر۔ لکھا ہے گویا کشتی میں سوراخ کرنا ظاہراً تو برا لگتا تھا، لیکن اس کام میں ایک اہم مقصد پوشیدہ تھا، اور وہ تھا کشتی کے غریب مالکوں کو ایک غاصب بادشاہ کے ظلم سے بچانا، کیونکہ اس کے نزدیک عیب دار کشتیاں اس کے کام کی نہ تھیں، اور ایسی کشتیوں پر وہ قبضہ نہیں جماتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ یہ کام چند مسکینوں کے مفاد کی حفاظت کے لیے تھا، اور اسے انجام پانا ہی چاہیے تھا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام لڑکے کے قتل کے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں انورٹڈ کاما رہا وہ لڑکا جو اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ وہ اپنے ماں باپ کو راہ ایمان سے بھٹکا دے اور سرکشی و کفر پر ابھارے۔ انورٹڈ کاما یہ کلوز ہو گیا۔ تو جو انورٹڈ کاما میں جو الفاظ تھے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 80 کے تھے۔ بہرحال اس عالم نے اس لڑکے کو قتل کر دیا، اور اس لڑکے کے زندہ رہنے کی صورت میں اس کے ماں باپ کو آئندہ جو ناگوار واقعات پیش آنے والے تھے انہیں اس قتل کی دلیل قرار دیا۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا انورٹڈ کاما میں کہ ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کے بدلے زیادہ پاک اور زیادہ محبت اولاد عطا فرمائے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 81 ہی کا حصہ تھا۔ آخری اور تیسرے کام یعنی دیوار بنانے کے واقعے کا جواب یہ ہے کہ عالم نے اس واقعے کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، رہی دیوار کی بات تو وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اور ان کا باپ ایک نیک اور صالح شخص تھا۔ تیرا پروردگار چاہتا تھا کہ وہ بالغ ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تو تیرے رب کی طرف سے رحمت تھے، اور ان کے نیک ماں باپ کی وجہ سے میں مامور تھا کہ اس دیوار کو تعمیر کروں کہ کہیں اور گر نہ جائے اور خزانہ ظاہر ہو کر خطرے سے دوچار نہ ہو جائے۔ اور یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 82 میں کے ہم نے پڑھے۔ معاملات لکھے لہٰذا انہوں نے کہا اور میں نے یہ کام خود سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے انجام دیے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 82 کے ہیں، اور اس کے بعد جو الفاظ ہیں جی ہاں یہ تھے ان کاموں کے راز کہ جن پر صبر کی تم میں تاب نہیں تھی، یہ بھی سورہ کہف کی آیت نمبر 82 کے الفاظ ہیں۔ اور اب آگے چلتے ہیں خضر علیہ السلام کی ماموریت تشریعی
تے شین رے یہ عین چھوٹی تھی یا تکونی. لکھا ہے یہ وہ اہم ترین مسئلہ ہے جس نے بزرگ علماء کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے. 3 واقعات کہ جو اس عالم کے ہاتھوں انجام پائے. ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کیونکہ وہ باطن امر سے آگاہ نہ تھے، لیکن بعد میں استاد نے وضاحت کی تو مطمئن ہو گئے. سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً کسی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر نقص پیدا کیا جا سکتا ہے کہ غاصب اسے لے نہ جائے، اور کیا کسی لڑکے کو اس کام پر سزا دی جا سکتی ہے جو آئندہ میں انجام دے گا، اور کیا ضروری ہے کہ کسی کے مال کی حفاظت کے لیے ہم مفت زحمت برداشت کریں؟ ان سوالوں کے جواب میں ہمارے سامنے 2 راستے ہیں. پہلا یہ کہ ان امور کی ہم فقہی احکام اور شرعی قوانین کی روشنی میں دیکھیں. بعض مفسرین نے یہی راستہ اختیار کیا ہے. اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 258 پر. لکھا ہے انہوں نے پہلے واقعے کو اہم تر قوانین پر سمجھا ہے اور کہا ہے کہ مسلم ہے کہ ساری کشتی اور پوری کشتی کی حفاظت اہم کام تھا، جبکہ جزوی نقص سے حفاظت زیادہ اہم نہیں تھا. ٹھیک ہے. پھر لکھا ہے کہ دوسرے لفظوں میں حضرت خضر علیہ السلام نے کم نقصان کے ذریعے زیادہ نقصان کو روکا. فقہی زبان میں افسد کو فاسد سے دفع کیا، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، افسد کو فاسد سے دفع کیا، خصوصاً جبکہ یہ بات ان کے پیش نظر تھی کہ کشتی والوں کی باطن رضامندی انہیں حاصل ہے، کیونکہ اگر وہ اصل صورتحال سے آگاہ ہو جاتے تو اس کام پر راضی ہو جاتے. اب آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ فقیہی تعبیر کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو اس مسئلے میں اذن فہوا فے واو چھوٹی حاصل تھا. یہ بریکٹ ختم ہو گیا. لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اس لڑکے کے بارے میں مفسرین کا اصرار ہے کہ یقیناً وہ بالغ تھا اور وہ مرتد یا فاسد تھا، لہٰذا وہ اپنے موجود اعمال کی وجہ سے جائز القتل تھا، اور یہ جو حضرت خضر اپنے اقدام کے لیے اس کے آئندہ جرائم کو دلیل بناتے ہیں تو وہ اس بنا پر ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مجرم نہ صرف یہ کہ اس وقت اس کام میں مبتلا ہے بلکہ آئندہ بھی اس سے بڑھ کر جرائم کا مرتکب ہوگا، لہٰذا اس کا قتل قوانین شریعت کے مطابق تھا اور وہ اپنے افعال اور خود کردہ گناہوں کی وجہ سے جائز القتل تھا. رہا تیسرا واقعہ تو کوئی شخص کسی پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ تم دونوں کے لیے تم دوسرے کے لیے کیوں اثار کرتے ہو، اس کے اموال کو بچانے کے لیے کیوں بیگار اٹھاتے ہو سکتا ہے کہ یہ ایثار واجب نہ ہو، لیکن مسلم ہے کہ یہ اچھا کام ہے اور لائق تحسین ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض مواقع پر سرحد وجوب تک پہنچ جائے. مثلا کسی یتیم بچے کا بہت سا مال ضائع ہو رہا ہو اور تھوڑی سی زحمت کر کے اسے بچایا جا سکے تو بعید نہیں ہے کہ ایسے موقع پر یہ کام واجب ہو. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آئیے پڑھتے ہیں کہ دوسرا راستہ اس بنیاد پر ہے کہ مذکورہ بالا توضیحات اگرچہ خزانے اور دیوار کے بارے میں لائق اطمینان ہوں، لیکن جو جوان مارا گیا اس کے بارے میں مذکورہ وضاحتیں ظاہراً قرآنی گفتگو سے مناسب نہیں رکھتی، کیونکہ اس کے قتل کا قصد ظاہراً اس کے آئندہ کا عمل قرار دیا گیا ہے، نہ کہ موجودہ عمل. کشتی کے بارے میں بھی مذکورہ وضاحت کسی حد تک قابل بحث ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ کوئی اور راہ اختیار کی جائے، اور وہ یہ ہے اسی جہان میں ہمیں 2 نظاموں سے سابقہ پڑتا ہے، ایک نظام میں تکوین اور دوسرا نظام میں تشریع. یہ دونوں نظام اگرچہ کلی اصول میں تو ہم آہنگ ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جزیات میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش، خوف، اموال و ثمرات کے نقصان، اپنی اور عزیزوں کی موت اور قتل کے ذریعے کرتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ کون شخص ان حوادث و مصائب پر صبر و شکیبائی اختیار کرتا ہے. تو آگے لکھا ہے تو کیا کوئی فقیہ بلکہ کوئی پیغمبر ایسا کر سکتا ہے، یعنی اموال و نفوس، ثمرات اور امن کو ختم کر کے لوگوں کو آزمائے؟ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض نبیوں اور صالح بندوں کو خبردار کرنے اور انہیں تنبیہ کرنے کے لیے
ترک اولا پر بڑی مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصیبت میں گرفتار ہوئے اس بات پر کہ انہوں نے بعض مساکین کی طرف کم توجہ دی، یا حضرت یونس علیہ السلام کو ایک معمولی ترک اولا پر مصیبت میں گرفتار ہونا پڑا۔ تو کیا کوئی حق رکھتا ہے کہ کسی کو سزا کے طور پر ایسا کرے، یا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کی ناشکری کی وجہ سے اس سے کوئی نعمت چھین لیتا ہے؟ مثلاً کوئی شخص مال ملنے پر شکر ادا نہیں کرتا تو اس کا مال دریا میں غرق ہو جاتا ہے، یا صحت پر شکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے صحت لے لیتا ہے۔ تو کیا فقہی، شرعی اور قوانین کی روح سے کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ ناشکری کی وجہ سے کسی کا مال ضائع کر دے؟ اور اس کی مثالیں مجموعی طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ جہاں نے آفرینش خصوصاً خلقت الانسان اس ایسے نظام پر استوار ہے کہ اللہ نے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے کچھ تکوینی قوانین بنائے ہیں کہ جن کی خلاف ورزی کے مختلف نتائج مرتب ہوتے ہیں، حالانکہ قانون شریعت کے لحاظ سے ہم ان قوانین پر عمل نہیں کر سکتے۔ پیج 259۔ مثلاً کسی انسان کی انگلی ڈاکٹر اس لیے کاٹ سکتا ہے کہ زہر اس کے دل کی طرف سرایت نہ کر جائے، لیکن کیا کوئی شخص کسی انسان میں صبر پیدا کرنے کے لیے یا کفران نعمت کی وجہ سے اس کی انگلی کاٹ سکتا ہے؟ جبکہ یہ بات مسلم ہے کہ خدا ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ ایسا کرنا نظام احسن کے مطابق ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اب جب کہ ثابت ہو گیا کہ ہم دو نظام رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دونوں نظاموں پر حاکم ہے، تو کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ اللہ کے ایک گروہ کو نظام تشریعی کو عملی شکل دینے پر مامور کرے اور فرشتوں کے ایک گروہ یا بعض انسانوں کو، مثلا حضرت خضر علیہ السلام کو، نظام تکوین کو عملی شکل دینے پر مامور کر دے۔ اگلا پیراگراف ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام تکوین کے لحاظ سے کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ کسی نابالغ بچے کو بھی کسی حادثے میں مبتلا کر دے اور اس میں اس کی جان چلی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وجود مستقبل کے لیے بہت بڑے خطرات کا باعث ہو۔ نیز کوئی معنی نہیں کہ اللہ مجھے آج کسی سخت بیماری میں مبتلا کر دے اس طرح سے کہ میں گھر سے باہر ہی نہ نکل سکوں، کیونکہ وہ چاہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس عالم میں مامورین کا ایک گروہ باطن پر مامور ہے اور ایک گروہ ظاہر پر مامور ہے۔ جو باطن پر مامور ہے ان کے لیے اپنے اصول و ضوابط اور پروگرام ہیں، جو ظاہر پر مامور ہے ان کے لیے اپنے خاص اصول ضوابط ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان دونوں پروگراموں کا اصلی اور کلی مقصد انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے، اس لحاظ سے دونوں ہم آہنگ ہیں۔ شک نہیں کہ ان دونوں طریقوں میں سے کسی میں بھی کوئی خود سری سے کوئی اقدام نہیں کر سکتا، ضروری ہے کہ وہ حقیقی مالک و حاکم کی طرف سے مجاز ہو۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کیا اور کہا، میں نے یہ کام احکام الہی کے مطابق اور اسی کے ضابطے اور طریقے کے مطابق انجام دیے ہیں۔ اس طرح ان اقدامات میں جو ظاہری تضاد نظر آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، تو یہ اسی بنا پر تھا کہ ان کی ماموریت اور ذمہ داری کا طریقہ جناب خضر علیہ السلام کی ذمہ داری کے راستے سے الگ تھا۔ لہٰذا جب انہوں نے حضرت خضر کا کام ظاہراً شرعی قوانین کے خلاف دیکھا تو اس پر اعتراض کیا، لیکن خضر نے ٹھنڈے دل سے اپنا کام جاری رکھا، اور چونکہ یہ دو عظیم خدائی رہبر مختلف ذمہ داریوں کی بنا پر ہمیشہ کے لیے اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا حضرت خضر نے کہا انورٹڈ کاما کہ یہ اب میرے اور تمہارے جدا ہونے کا مرحلہ آ گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ حضرت خضر کون تھے، آئیے ان کے بارے میں بھی ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ لکھا ہے کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام صراحت کے ساتھ قرآن میں نہیں لیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوست اور استاد کا ذکر ان کے الفاظ میں کیا گیا ہے انورٹڈ کاما، کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جسے ہم نے اپنی رحمت عطا کی اور جسے ہم نے اپنے علم سے نوازا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس تعارف میں ان کے مقام عبودیت کا تذکرہ ہے اور ان کے خاص علم کو واضح کیا گیا ہے، لہٰذا ہم نے بھی عالم کے طور پر ان کا زیادہ ذکر نہیں کیا ہے۔ اچھا جی، آگے لکھا ہے لیکن متعدد روایات میں اس عالم کا نام خضر بتایا گیا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اصلی نام بلیہ ابن ملکان تھا اور خضر ان کا لقب تھا۔
کیونکہ وہ جہاں کہیں قدم رکھتے تھے ان کے قدموں کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی تھی۔ ہم پیج 260 پر آگے ہیں۔ لکھا ہے بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ اس عالم کا نام الیاس ہے۔ یہی سے یہ تصور پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ الیاس اور خضر ایک ہی شخص کے دو نام ہوں، لیکن مشہور و معروف مفسرین اور راویوں نے پہلی بات ہی بیان کی ہے۔ واضح ہے کہ یہ بات کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی کہ اس شخص کا نام کیا ہے، اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک عالم ربانی تھے اور پروردگار کی خاص رحمت ان کے شامل حال تھی۔ وہ باطن اور نظام تکوینی پر مامور تھے اور کچھ اسرار سے آگاہ تھے، اور ایک لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام بن عمر ان کے معلم تھے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی لحاظ سے ان پر مقدم تھے۔ یہ کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں، اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ اصول کافی جلد اول میں متعدد روایات ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ ذوالقرنین اور آصیف ابن برخیہ کی طرح ایک عالم تھے، جبکہ کچھ اور روایات ایسی بھی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقام نبوت کے حامل تھے، اور زیر نظر روایات میں بھی بعض تعبیرات کا ظاہری مفہوم بھی یہی ہے، کیونکہ ایک موقع پر وہ کہتے ہیں کہ میں انورٹڈ کاما میں کہ میں نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیا، ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ آگے لکھا ہے کہ نیز بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبی عمر کے حامل تھے۔ تو سامعین، ہم اپنی ریڈنگ کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، کیونکہ اس کے آگے نئی ہیڈنگ کے ساتھ ہم چلیں گے، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔